بجائیں تو کھل کے بجائیں نا، ایسے بجائیں. مگر مجھے یہ بتائیں کہ درجنوں نکاح کیسے کیا آپ نے؟ بات گھمانی نہیں آپ نے. میں آپ کو چورنگی سے گھما کے واپس ادھر ہی کھڑا کروں گی جہاں پہ آپ بیٹھے. اب میری باتوں کو گھما پھرا تو بہت زیادہ رہے، برطانیہ تک چلے گئے. اب مگر مجھے جواب نہیں دے رہے کہ جو درجنوں نکاح ہے یہ کیوں؟ یہاں میاں بیوی تو بنایا کوئی نہیں آپ نے، آپ تو صرف نکاح پہ نکاح کر رہے ہیں. جب آپ کا ذہن بن جاتا ہے، میری بات سنیں، بیوی اسے کہتے ہیں جسے آپ شادی کر کے بیاہ کے گھر پہ لے کر آتے ہیں، اس کو بیوی کہا جاتا ہے. جو ساتھ رہتی ہے، ایک چھت کے نیچے رہتی ہے، آپ کا بچے پیدا کرتی ہے، جس کے ساتھ آپ نے بچے نہیں کرنے، جس کے ساتھ صرف ذہن بنا کے آپ نکاح پہ نکاح کیے جا رہے ہیں، وہ آپ کی بیوی تو نہیں ہوئی نا. ہر وہ محترمہ بیوی تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. پلیز ڈونٹ سے دس. نو 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 نو. آپ کی طرف سے جو اسلام آپ بتا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح جتنے مرضی کر لو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر شادی ایک چلاؤ، اور جب کسی کے ساتھ اپنا ذہن بناؤ تو پہلے اس کے ساتھ نکاح کر لو. تو نکاح صرف اس لیے کرو کہ تم نے اس کے ساتھ ذہن بنا لیا، تم نے اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، اس کے شیٹر بھی نہیں بنے، تم نے اس کے باقی حقائق حقوق پورے نہیں کیے، تم نے اس کی عزت نہیں کی، بلکہ تم نے صرف اس کی عزت خراب کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہوئی تو آپ نے نکاح کر لیا. مجھے کلیئر کرنا ہے آپ نے. میں آپ سے تو صرف یہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں نا کہ آپ کے تسی میرا سوال کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اجازت جدو چار دی ہے تسی کیوں درجنوں کیوں کیا آپ نے شادی؟ جب اجازت ہی آپ کو 4 کی مل رہی ہے، کس طرح کر لی ہے وہ مجھے آپ بتائیں نا، طریقہ بتائیں نا. ایک وقت میں صرف 4. ایک وقت میں مطلب 2 گھنٹے کے اندر 4؟ پھر کون سا وقت؟ پھر ایک اور بات کہوں گا، حسن اللہ جاری صاحب سے میری جب گفتگو ہوئی تو میں نے یہی کہا کہ فلاں چیز اس لیے حرام ہے. حسن کون ہے؟ چھوڑے ذرا، میں اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا پروگرام علماء بھی سنیں گے نا. اچھا، وہ سمجھ گئے. اوکے. تو حسن اللہ جاری صاحب کو میں نے کہا کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہو نا وہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وقت کا تعین ہے. مفتی عبدالقوی کے لیے استمتاع ہے، اس میں وقت کا تعین نہیں. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں نا، میں نے کوئی گھڑی کی طرف دیکھا ہے؟ مجھے پتا تھا کہ فضا صاحبہ کا پروگرام ہے، مقبول پروگرام ہے. آپ نے پہنی ہے گھڑی؟ نہیں، گھڑی تو میری. تو پھر کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ گھڑی کی طرف؟ یہ دیکھیں، یہ بھی گھڑی پڑی ہے، یہ بھی گھڑی پڑی ہے. ابھی میں دیکھ سکتا ہوں نہ گھڑی پہ جائیں نہ حسن صاحب پہ جائیں. آپ صرف یہ بچائیں کہ بھائی درجن کس طرح سے کر لیا ایک ٹائم پہ 4؟ کیسے؟ مختصر سا جواب. اب یہی چاہ رہے ہو، ایک وقت میں صرف 4. ایک وقت میں 4 کیسے کر لیں؟ اور پھر عالم اسلام کے اندر مفتی عبدالقوی صاحب وہ خوش نصیب ہیں کہ مراکش سے لے کے تیونس سے لے کے مصر سے لے کے دبئی تک، اور دبئی کے تو پچھلے دنوں کے وزٹ کا بھی آپ کو پتہ ہوگا. پاکستان کے اندر کشمیر بھی ہے، پاکستان کے اندر گلگت و بلتستان بھی ہے، پاکستان کے اندر. آپ یہ مختصر ہے، آپ پورے لانگ ٹرپ پہ نکل گئے اپنی طرف سے. نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب میں کہوں گا جی وہاں آپ مجھے اس طرح بتا دینا ایک وقت میں 4 کس طرح، کہ مطلب آپ کسی کو ایک وقت میں 4 نکاح کر لیا سپوز آپ نے، تو کسی کو اگر آگے آپ نے شادی کرنی ہے جو درجنوں آپ نے کہے تو کسی ایک کو پہلے آپ طلاق دیتے ہیں پھر ایک نئی والی کو انٹر کرتے ہیں. یہ دیکھیں، اب آپ صحیح جواب. اس بات میں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں نے آج تک کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا. اب آپ کے نام کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا بھی میں حلف دے رہا ہوں کہ آج تک کسی محترمہ کو میں نے طلاق بھی نہیں دی. تو پھر یہ درجنوں شادی، پھر یہ گنتی بڑھتی، پھر یہ کون سا نکاح ہے جو 4 کے بعد 4 ہوئے جا رہے ہیں، پھر مزید ہوئے جا رہے ہیں، پھر 10 بالکل ماشاءاللہ، بڑی علمی گفتگو ہے. اس کو کہتے ہیں تفویض طلاق. تفویض طلاق کی مثال آپ کو اتنے مزیدار انداز میں ابھی کہہ رہے تھے طلاق نہیں دی، ابھی کہہ رہے ہیں یہ کون سی طلاق ہے؟ تفویض طلاق. تفویض ہے کیا طلاق؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کے اپنے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ نے کہا جی یہ اکاؤنٹ میں کھلوا رہی ہوں، آپ کے دستخط بھی ہوں گے اور آپ کا جو پارٹنر ہے اس کے دستخط بھی ہوں گے. آپ کے دستخط سے بھی کیش آ جاتا ہے، آپ کا جو پارٹنر ہوتا ہے. اب جس وقت نکاح ہوا تو طلاق کا تفویض یعنی اکاؤنٹ میں نے منتقل کر دیا محترمہ کی طرف. اب محترمہ نے جب کہا کہ جی مجھے اجازت، میں نے کہا اجازت، تو انہوں نے اپنے آپ کو طلاق دی، میں نے تو نہیں دی. کیا کرتے ہیں؟ تنگ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ٹارچر دیتے ہیں مینٹلی. مفتی عبدالقوی جو ہے، جو وہ خود کہتی ہے، مفتی عبدالقوی صاحب جو ہیں الحمدللہ خواتین کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے کہ میرے نکاح کے بعد جہاں بھی ان کا سلسلہ ہو جائے ان کو مفتی عبدالقوی صاحب طلاق کیوں لیتی ہیں؟ پھر کوئی تو ریزن ہے. آپ کی اپنی بیگم نے تو طلاق نہیں لی آپ سے، ٹھیک ہے، جو آپ کے گھر میں رہتی ہیں، جن سے آپ کے 4 بچے ہیں. خوش ہے نا؟ تو ہاں، تو پھر یہ کیا چکر ہے؟ باقی جو یہ کیوں نہیں خوش رہتی؟ پھر یہ بھی خوش نہ رہے. ہاں میں بتاتا ہوں، بہت ساری ان میں سے ایسی ہوتی تھی وہ کہتے تھے ہم بیرونی دنیا میں جا رہے ہیں
بہت ساری ایسی بھی تھیں جو پاکستانی تھیں لیکن برٹش نیشنل، فرانس نیشنل، جرمن نیشنل، کینیڈا نیشنل، ناروے نیشنل. انہوں نے مجھے کہا کہ جی مفتی صاحب ہم بیرونی دنیا کی طرف جا رہے ہیں تو ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں. میں نے کہا ہو جائیں. اب الحمدللہ کوئی کینیڈا میں سیٹل ہے، کوئی جناب یہ جو آپ کے نکاح ہیں یہ رجسٹرڈ ہوتے تھے یونین کاؤنسل میں؟ تو یہی تو فرق ہے نا. کیا جو رجسٹرڈ ہوگا وہ میرے قانون کے مطابق اس کا نام شادی میں نے کہی، چونکہ اس میں شریعت بھی ہے، اس میں قانون بھی ہے. میرے قانون کے اندر دوسرا نکاح رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتے تھے، وہ صرف شرعی طور پہ ہوتے تھے اور قرآن کے مطابق ہوتے تھے. مولوی ہوتا ہے بیچ میں؟ نہیں میں تو خود مفتی ہوں، تو میرے لیے مولوی کی کیا ضرورت ہے. اور اگر آپ عام آدمی ہوتے تو پھر آپ کے لیے ضروری تھا؟ پھر بھی ضروری نہیں. اللہ اکبر. ہاں آپ کو خوشخبری سنا. اچھا بھائی نئی کہانی سن لو تم لوگ بھی بھائی، میں بھی سن. ایک سیکنڈ، نہ کوئی بندہ ہی نہیں چاہیے بیچ میں نکاح پڑھانے کے لیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول. یہ تمام اہل سنت، اہل تشیع، جتنی فقہ اس وقت دنیا میں ہیں. اچھا محترم. مگر یہ پہلے ایک دور میں ہوتا تھا کہ دو لوگ ایسے قبول کر لیں تو شادی ہو جاتی تھی، مگر اس کے بعد تو بہت ساری ایسی. میں بتاتا ہوں نا، محترم اور محترمہ کی رضامندی سے جو معاہدہ، النکاح عقد، نکاح ایک کنٹریکٹ کا نام ہے، طے ہو جائے اسی کا نام نکاح ہے. اب اگر اس کے اندر دو گواہ بطور شرط کے ہوں، جس طرح نماز کے لیے وضو ہے، تو یہ اہل سنت کا موقف ہے. اور اگر دو گواہ بھی نہ ہوں تو یہ ہمارے اہل تشیع کا موقف ہے. تو گواہان جو ہیں جو دو کنفرم کیے گئے ہیں، کیا مطلب بندے کی طرف سے بھی ہونا چاہیے، آپ کی طرف سے بھی؟ نہ صرف دو گواہ، چاہے میری طرف سے ہو چاہے محترمہ کی طرف سے ہو. دو لڑکی کی طرف سے یا دو آپ کی طرف سے؟ نہیں، علیحدہ نہیں. دو گواہ چاہے میری طرف سے ہوں، یعنی محترم کی طرف سے یا محترمہ کی طرف سے. تو گواہ ضروری ہے؟ گواہ شرط ہے. گواہ شرط ہے اہل سنت کے یہاں. تو گواہ ہوتے ہیں آپ کے؟ جب میں نے موبائل فون کی جو سہولت رکھی ہوئی ہے، آپ تو میرے نکاح کی باتیں کر رہے ہو، میں نے سینکڑوں ایسے نکاح پڑھائے، اسٹیبلشمنٹ والوں کے بھی پڑھائے، بیوروکریسی والوں کے بھی پڑھائے، بڑے بڑے جناب نامور خواتین کے بھی پڑھائے، نامور مردوں کے بھی پڑھائے. میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں، ان کا فون آ جاتا ہے تو دو میں اپنے اساتذہ ساتھ بٹھا دیتا ہوں، آواز کھول دیتا ہوں، ہاں محترمہ اجازت ہے آپ کا نکاح فلاں سے کر دوں؟ جی اجازت ہے. محترمہ آپ نے سن لیا، آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا قبول کرتے ہیں. نکاح کو آپ خدارہ آسان کریں، کیونکہ آپ کی شخصیت، آپ کا نام، آپ کا پوری دنیا کے اندر سفر، یہ اسی وقت آپ سمجھ سکتی ہیں جس وقت کہ اسلام کے روح کو سمجھے. اور اسلام کا روح کیا ہے کہ بد اخلاقی کی طرف نہیں جانا، بد کرداری کی طرف نہیں جانا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے آپ کی نا یہ ویسے بات کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی. دیکھیں ٹھیک ہے، آپ نے اسلامی پہلو نہیں آپ نے اسلامی پہلو تھوڑا سمجھایا اس کو حساب سے، کیونکہ آپ مفتی صاحب بھی ہیں، آپ نے اس حساب سے اس شیڈ سے سمجھایا. میں آپ کی اس بات کو سن لیا، میں نے آپ کی